اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی آن لائن کلاس کا یہ سلسلہ ہے اور آج اصول التجوید حصہ اول کا سبق ہے۔ جو لوگ حصہ اول نہیں پڑھے ہیں وہ حصہ اول کی کلاس ضرور لیں، اور اسی طرح سے جنہیں ابھی حصہ اول سمجھ میں نہیں آیا ہے وہ بھی حصہ اول کی کلاس ضرور لیا کریں۔ حصہ اول سمجھ میں آئے گا، مخارج سمجھ میں آئیں گے، تبھی جا کر کے حصہ دوم جو دوسرا حصہ ہے وہ آپ سمجھ پائیں گے۔ اگر حصہ اول نہیں سمجھ پائے یعنی مخارج وغیرہ اچھی طرح نہیں سمجھ پائے تو حصہ دوم کے اندر خاص طور سے جو صفات ہے وہ سمجھ نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے پابندی کے ساتھ کلاس جب بھی ہو تو جوائن ضرور کریں۔ اس سے پہلے جو کلاس ہوئی تھی حصہ اول کی، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان گزر چکا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، پھر آگے جو دانتوں کے نام ہیں ان کو سمجھیں گے۔ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ضروری ہے، اور بسم اللہ کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی تھی، اور وہ مختصر اور آسان یہ ہے کہ اگر کسی سورت سے ہم نے پڑھنا شروع کیا یا قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے سورت درمیان میں شروع ہو گئی تو دونوں سورتوں میں سورہ برات، سورہ توبہ جو 10ویں سپارے کے اندر ہے اس کو چھوڑ کر کے ہر صورت میں بسم اللہ ملائیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا تو پھر بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، یعنی مرضی ہے، پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، لیکن پھر بھی پڑھ لینا بہتر ہے۔ تو یہ مختصر سا بیان تھا اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا۔ تو قبل اس کے کہ اگلا بیان شروع کریں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں اور آپ جو سبق گزر چکا ہے اس کو سمجھ چکے ہیں۔ اور سوال وہی کر رہا ہوں جو ابھی میں نے آپ کو بتلایا۔ پہلا سوال ہے کہ اگر ہم نے قرآن پاک شروع کیا، ہم نے کسی صورت کے درمیان سے قرآن پاک شروع کیا تو بتائیے اعوذ باللہ پڑھیں گے یا نہیں؟ بسم اللہ پڑھیں گے۔ پڑھیں گے۔ ابھی اعوذ باللہ کے بارے میں پوچھا ہے میں نے۔ اگر سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا ہم نے قرآن تو اعوذ باللہ پڑھیں گے یا نہیں؟ نہیں۔ سوچ سمجھ کر کے، اسی لیے میں نے تھوڑا گھما کے میں نے سوال پوچھا ہے یہ آپ سے۔ اعوذ باللہ، جی اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ کے بارے میں تو بالکل کلیئر بات ہے کہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے چاہے ہم کسی سورت سے قرآن پاک شروع کریں، چاہے سورت کے درمیان سے قرآن پاک شروع کریں، قرآن پاک جب بھی شروع کریں گے تو اعوذ باللہ ہر حال میں پڑھی جائے گی۔ آپ بسم اللہ کی وجہ سے کنفیوز ہوئے ہیں۔ اچھا، اعوذ باللہ کے بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ جب بھی ہم قرآن پاک شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں گے ہم۔ اچھا، اور اگر ہم نے کسی صورت سے پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ کے بارے میں کیا ہے، پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ بولیے۔ بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کسی صورت سے پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح سے اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے سورت شروع ہو گئی تو بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں؟ بسم اللہ پڑھیں گے، جی پڑھیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ کسی سورت سے ہم نے پڑھنا شروع کیا یا پڑھتے پڑھتے بیچ میں سورت شروع ہو گئی تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اچھا، دوسرا سوال، اگر ہم نے کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا تو اب بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں؟ پڑھیں گے۔ پڑھیں گے۔ اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، باقی پڑھ لینا بہتر ہے۔ تو یہ تھا آسان سبق آج کا جو کل گزرا تھا۔ تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے بیان کو اچھی طرح سے آپ ذہن نشین کر لیں، اور خاص طور سے جو حصہ دوم بھی جنہوں نے شروع کیا ہے وہ اس کو اور اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، چونکہ وہاں جو بیان شروع ہوا ہے لحن کا بیان، لحن کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کا بیان شروع ہو رہا ہے وہاں، تو یہ سبق یاد ہوگا تو اس کو سمجھنے میں وہاں آسانی ہوگی۔ خیر بہرحال آج تو ہمیں پہلا حصہ پڑھنا ہے۔ تو یہ تھا جو گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا۔ اب آگے دانتوں کے نام کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، دانتوں کے ناموں کو بیان کرنے کی اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کہ دانتوں کے ناموں کے بعد آگے مخارج کا بیان شروع ہوتا ہے، اور مخارج اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک ہمیں دانتوں کے نام یاد نہیں ہوں گے، چونکہ مخارج کا تعلق، بہت سارے مخارج ایسے ہیں کہ دانتوں سے ان کا تعلق ہے۔ دانتوں کے نام ہمیں یاد ہوں گے تو وہ مخارج سمجھ میں آئیں گے، اگر دانتوں کے نام ہمیں یاد نہیں ہوں گے تو وہ مخارج سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے دانتوں کے نام یاد کرنا ضروری ہے، اور بہت آسان ہے، بہت آسان لفظوں میں یہاں پر دانتوں کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے میں آپ کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں اپنے لفظوں میں دانتوں کے نام، اس کے بعد پھر کتاب کے اندر پڑھیں گے۔ انسان کے منہ کے اندر کل 32 دانت ہوتے ہیں، 32، 16 اوپر 16 نیچے، ٹوٹل 32، 16 اوپر 16 نیچے۔ اچھا، ان 32 دانتوں میں سامنے کے جو چوڑے 4 دانت ہیں، یہ چوڑے 4 دانت یہ ثنایا کہلاتے ہیں۔ بالکل سامنے چوڑے 4 دانت ہیں، یہ ثنایا کہلاتے ہیں۔ ان میں جو اوپر والے ہیں وہ ثنایا علیہ، اور جو نیچے والے ہیں وہ ثنایا سفلی۔ ٹھیک ہے، 2 جو اوپر کے ہیں وہ ثنایا علیہ ہو گئے، اور جو 2 نیچے کے ہیں چوڑے دانت وہ ثنایا سفلی ہیں۔ اسی طرح سے ثنایا کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں اوپر 1، بائیں اوپر 1، اسی طرح سے نیچے دائیں 1، اور اسی طرح سے نیچے بائیں 1۔ تو اس طرح سے کل یہ 4 دانت ہوئے، ایک اوپر دائیں، ایک اوپر بائیں، اسی طرح سے ایک نیچے دائیں، ایک نیچے بائیں۔ تو یہ 4 دانت ہوئے جو ثنایا کے برابر میں ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے رباعیات کے برابر میں پھر 4 دانت اور ہیں، وہ بھی اسی طرح سے سیم، کہ دائیں اوپر 1، اور اسی طرح سے بائیں اوپر 1، اور اسی طرح سے نیچے دائیں 1 اور نیچے بائیں 1، تو 4 ہوئے۔ تو رباعیات کے برابر میں یہ 4 جو دانت ہیں یہ انیاب کہلاتے ہیں۔ نوکیلے جو دانت ہوتے ہیں نا، نوک والے، جن سے کوئی چیز ہم توڑتے ہیں، نوکیلے دانت، تو ان کو انیاب کہتے ہیں۔ پھر انیاب کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، اسی طرح سے دائیں بائیں اوپر نیچے 1 ان کو زواحق کہتے ہیں۔ پھر زواحق کے برابر میں 12 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے 3 یعنی اوپر دائیں 3، اوپر بائیں 3، اسی طرح سے نیچے دائیں 3، نیچے بائیں 3، تو 3 اوپر 6، 3 نیچے 6، تو کل ہوئے 12 دانت۔ یہ زواحق کے برابر میں 12 دانت، ان کو کیا کہتے ہیں؟ طواحن۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے طواحن کے برابر میں بالکل اخیر میں 4 دانت ہو رہے، جو اخیر میں دانت ہیں، جو جب پہلی بار نکلتے ہیں تو وہ پریشان کرتے ہیں دانت، ان کو ہم جو ہے اپنی زبان میں اکڑ دانت اس طرح سے بولتے ہیں کچھ،
تو وہ 4 دانت ہیں، وہ بھی دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو نواجز کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کل 32 دانت ہو گئے۔ اب آئیے انہیں کو کتاب کے اندر پڑھ لیتے ہیں، کتاب کے اندر سمجھ لیتے ہیں ان کو۔ یہ لیجئے دانتوں کے نام۔ چونکہ بعض مخارج کا تعلق دانتوں سے ہے، اس لیے پہلے دانتوں کے ناموں کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ مخارج کے سمجھنے میں سہولت ہو۔ ابھی آپ کو میں نے سمجھا دیا، چونکہ بعض مخارج ایسے ہیں کہ دانتوں کے نام اگر یاد ہوں گے تو وہ سمجھ میں آئیں گے، اگر دانتوں کے نام ہمیں یاد نہیں ہوں گے تو وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو اس لیے دانتوں کے نام یاد کرنا ضروری ہے۔ انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر 16 نیچے، جو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا۔ سامنے کے چوڑے سے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، 2 اوپر والوں کو ثنایا علیہ اور 2 نیچے والوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ پھر ثنایا کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ یہ ثنایا کے برابر میں ہے، ثنایا کے برابر میں دائیں ایک بائیں ایک اوپر، اسی طرح سے نیچے دائیں ایک بائیں ایک، تو یہ 4 دانت ہو گئے اوپر نیچے ایک ایک، ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ پھر ان رباعیات سے ملے ہوئے 4 نوکدار دانت اور ہیں، نوکدار، ابھی جو میں نے بتلایا آپ کو، جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں جن سے کوئی چیز ہم توڑتے ہیں، تو یہ بھی 4 دانت ہیں، رباعیات کے برابر میں ہیں۔ رباعیات کے برابر میں دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، اوپر رباعیات کے اوپر دائیں ایک، رباعیات کے اوپر بائیں ایک، اسی طرح سے نیچے ایک ایک، تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے۔ یہ بھی ان کو کیا کہتے ہیں؟ 4 ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو کیا کہتے ہیں؟ انیاب کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انیاب کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو زواحق کہتے ہیں۔ یہ انیاب کے برابر میں ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو زواحق کہتے ہیں۔ پھر ان زواحق کے برابر میں 12 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3، یعنی دائیں اوپر زواحق کے برابر میں، زواحق کے دائیں طرف 3 اوپر، اسی طرح سے زواحق کے برابر میں اوپر بائیں طرف 3، تو اوپر دائیں بائیں 6 ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے نیچے آ جائیے، زواحق کے برابر میں دائیں نیچے 3، اسی طرح سے زواحق کے برابر میں بائیں نیچے 3، تو 6 نیچے ہو گئے، 6 اوپر ہوئے 6 نیچے ہوئے، تو یہ ٹوٹل 12 ہو گئے۔ تو وہی بتلایا گیا ہے کہ پھر زواحق کے برابر میں 12 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ پھر ان طواحن کے برابر میں بالکل اخیر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو نواجز کہتے ہیں۔ یہ بالکل اخیر میں ہے، اخیر میں جو نکلتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ نواجز، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے ٹوٹل 32 دانت، زواحق، طواحن، نواجز۔ عربی میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اضراس، اور اردو میں ڈاڑے کہتے ہیں۔ عربی میں ان کو اضراس کہتے ہیں اور اردو میں ان کو ڈاڑے کہتے ہیں۔ تو یہ ہیں دانتوں کے نام، ٹھیک ہے۔ یہ دانتوں کے نام آپ کو یاد کرنے ضروری ہیں، دانتوں کے نام یاد ہوں گے تو مخارج سمجھ میں آئیں گے۔ تو 32 دانتوں میں سے 20 تو ہوئی ڈاڑے، چونکہ طواحن 12 طواحن جو ڈاڑے ہیں، اور اسی طرح سے 4 زواحق جو ڈاڑے ہیں، تو 12 4 16، اور 4 نواجز جو اخیر میں وہ بھی ڈاڑے ہیں، تو 20 ہو گئی۔ 32 میں سے 20 ڈاڑے ہیں انسان کے منہ کے اندر، اور 12 دانت ہیں۔ تو یہ دانتوں کے نام آپ کو یاد کرنے ہیں۔ سامنے کے چوڑے 4 دانت کیا کہلاتے ہیں؟ بولیے میرے ساتھ آپ، سامنے کے چوڑے 4 دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا۔ سامنے کے چوڑے 4 دانتوں کو صرف ثنایا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تقسیم ان کی ہوگی، 2 اوپر والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اب بتائیے، 2 اوپر والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیہ،
اور جو نیچے والے دو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا سفلا. تو ثنایا علیا ثنایا سفلا، اوپر والے ثنایا علیا، نیچے والے ثنایا سفلا. سامنے کے چوڑے 4 دانت ثنایا، اوپر والے ثنایا علیا، نیچے والے ثنایا سفلا. ٹھیک ہے. پھر ثنایا کے برابر میں کون سے دانت ہیں بتائیے؟ رباعیات. رباعیات ان کو یاد کرنا ہے آپ کو، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. ثنایا کے برابر میں رباعیات ہیں. وہ کس طرح سے ہیں؟ دائیں 1 اوپر، اسی طرح سے بائیں اوپر 1 2 ہو گئے، اسی طرح سے نیچے دائیں 1 اور بائیں 1 تو 4 ہو گئے. ثنایا کے برابر میں 4 دانت دائیں بائیں اوپر نیچے کتنے ہیں؟ 1 1 کر کے 4 ہو گئے. ان کو کیا کہتے ہیں بتائیے؟ رباعیات. بولتے رہیے گا. آپ بولیں گے تو تلفظ بھی ہوگا آپ کو، یعنی صحیح جو تلفظ ہے وہ بھی نکلے گا کہ کیا کہا جاتا ہے. ثنایا کے برابر میں 4 دانت ہیں رباعیات. ٹھیک ہے. رباعیات کے برابر میں کون سے دانت ہیں؟ انیاب. ٹھیک ہے. انیاب کس طرح ہے؟ دائیں بائیں اوپر نیچے 1 1. اچھا. انیاب کے برابر میں کون سے دانت ہیں؟ زواحق. کتنے ہیں زواحق بتائیے؟ 4. زواحق 4 ہیں. پھر زواحق کے برابر میں کون سے دانت ہیں؟ طواحن. طواحن کتنے ہیں بتائیے؟ 12. اچھا. طواحن کے برابر میں کون سے ہیں؟ نواجز. نواجز کتنے ہیں؟ 4. ٹھیک ہے. تو یہ دانتوں کے نام آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. آگے مخارج کا بیان ہے. مخارج یہ دانتوں کے ہمیں معلوم ہوگا کہ بھائی ثنایا علیا کون سے ہیں، ثنایا سفلا کون سے ہیں، رباعیات کون سے ہیں، زواحق کون سے ہیں، تو تب مخارج ہمیں سمجھ میں آئیں گے. مثلا ہمیں دال کا مخرج معلوم کرنا ہے. دال کا مخرج ہے زبان کی نوک ثنایا علیا کی جڑ. اب ثنایا علیا اگر ہمیں معلوم ہوں گے کہ کون سے ہیں تو تبھی تو معلوم ہوگا نا مخرج. اور اسی طرح سے زال کا مخرج ہے زبان کی نوک ثنایا علیا کا کنارہ. تو ثنایا علیا کا ہمیں معلوم ہوگا تو تبھی تو مخارج سمجھ میں آئیں گے ہمیں. اور اسی طرح سے زا کا مخرج ہے مثلا زبان کی نوک ثنایا سفلا کا کنارہ. اب ثنایا سفلا ہمیں معلوم ہوں گے کہ کہاں ہیں کون سے ہیں تبھی تو مخارج سمجھ میں آئیں گے نا. بھائی یہ حرف ہمیں ثنایا سے ٹچ کرنا ہے، ثنایا علیا سے کرنا ہے، یا ثنایا سفلا سے کرنا ہے، یا زواحق سے کرنا ہے، تو یہ ہمیں معلوم ہوں گے کہ ثنایا علیا کہاں ہیں، ثنایا سفلا کہاں ہیں، رباعیات کہاں ہیں، انیاب کہاں ہیں، زواحق کہاں ہیں، تو تبھی یہ مخارج ہمیں سمجھ میں آئیں گے. تو اس لیے دانتوں کے نام آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. اور اس کا نقشہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گا، اس کے اندر بھی آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا. دیکھیے نقشہ دیکھیے آپ. یہ دیکھیے یہ نقشہ ہے. یہ 32 دانت ہیں اور یہ بالکل اچھی طرح سے سمجھا دیا گیا ہے. آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے اوپر سب سے اوپر ثنایا، یہ ثنایا اوپر والے کون سے ہیں؟ ثنایا علیا. اور نیچے یہ ثنایا جو لکھے ہوئے ہیں یہ ثنایا کون سے ہیں؟ ثنایا سفلا. اوپر والے ثنایا علیا، نیچے والے ثنایا سفلا. پھر ثنایا کے برابر میں رباعیات. ثنایا کے دائیں طرف 1 رباعیات، ثنایا کے بائیں طرف 1 رباعیات، اور رباعیات کے برابر میں انیاب. پھر انیاب کے برابر میں زواحق. پھر زواحق کے برابر میں اب دیکھیے انہوں نے لکھ بھی دیا اضراس. ابھی بتلایا نا آپ کو کہ جو یہ ڈاڑے ہیں یعنی زواحق طواحن نواجس، ان کو عربی میں اضراس کہتے ہیں اور اردو میں ڈاڑے کہتے ہیں. یہ نقشہ چونکہ عربی میں لکھا ہوا ہے تو اس لیے انہوں نے اضراس لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے دیکھیے نواجس، یہ بالکل اخیر میں اخیر والے جو دانت ہیں یہ نواجس ہیں. تو یہ نقشہ ہے. اس نقشے سے بھی آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. یہ نقشہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. آپ نقشے کو دیکھ کر کے اور اچھی طرح سے سمجھ لینا اور کتاب میں دانتوں کے نام کو آپ یاد کر لینا. ٹھیک ہے. تو دانتوں کے نام کو بہت اچھی طرح سے آپ کو یاد کرنا ہے مخارج سمجھ میں. اور مخارج بہت اہم ہے. مخارج سمجھے، مخارج یہ سب کچھ ہے. اور مخارج اس لیے سمجھنے ضروری ہے کہ حروف کی تصحیح، حروف کی ادائیگی وہ مخارج ہی کے ذریعے سے ہوگی.
किस हर्फ का क्या मखरज है, उस हर्फ को हमें कहाँ से निकालना है। मखारिज हमें मालूम होंगे तो हरूफ के बारे में हमें मालूम होगा। मसलन दाल को कहाँ से निकालना है, जाल को कहाँ से निकालना है, रा को कहाँ से निकालना है। तो ये मखारिज बहुत अहम है, मखारिज ही के ज़रिए से सब कुछ है, इसलिए मखारिज को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मखारिज को समझने के लिए इन दांतों के नामों का याद करना ज़रूरी है। तो इसलिए दांतों के नाम आप याद करें, दांतों के नाम याद हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको मखारिज समझाए जाएंगे। अगली क्लास के अंदर मखारिज का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। अब अगली क्लास जो बुध को होगी, दांतों के नाम मैं आपसे पूछूंगा, आपको याद करने हैं, मैं आपसे सवाल करूंगा, आपको जवाब देना है, तब मुझे इत्मीनान हो जाएगा कि आपको दांतों के नाम अच्छी तरह से याद हो गए। सना, उलिया, सुफला, ज़वाहिक, तवाहिन कौन कौन से कहाँ हैं, किस तरह है। जब अच्छी तरह से मुझे तसल्ली हो जाएगी तो मखारिज आपको मखारिज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। तो यही आपको याद करना है। बस आज का सबक यही रहेगा। अब किसी सूरत की अगर मशक करें तो चूँकि वक्त कम है तो चलिए फिर भी एक छोटी सी सूरत की मशक कर लेते हैं। सूरतुन नास की, सूरह फातिहा इससे पहले उसकी मशक की जा चुकी है। आज सूरतुन नास की मशक कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास ख़त्म कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नास तो सबको याद है, तो इसलिए इसकी सूरत की मशक कर लें। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु, अऊज़ु पहले हमज़ा फिर आइन, अऊज़ु, कुल अऊज़ु बिरब्बिन। और ज़ाल जो है, ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे। अभी जो मखारिज आप पढ़ेंगे ना, मखारिज में आपको समझ में आएगा कि ज़ाल का मखरज क्या है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, नास के अंदर चूँकि नून मुशद्दद है तो इसके लिए इसके अंदर गुन्ना करेंगे, यानी एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ को रोकेंगे। बिरब्बिन नास, बिरब्बि, और रा जो है रब का रा को पुर करके पढ़ेंगे, मुँह भर के। बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। मिल, इसके अंदर इख्फा करेंगे, यानी नाक के बासे से इसको निकालेंगे। मिल, मिन ऐसे नहीं करेंगे, नाक के बासे से। मिल, ये जो नाक की नरम हड्डी होती है ना, इसको नाक का बासा बोलते हैं। तो इख्फा को नाक की नरम हड्डी से अदा किया जाता है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शर्रिल की रा को बारीक पढ़ेंगे, शर्रिल नहीं पढ़ेंगे इसको, बहुत से लोग शर्रिल पढ़े हैं। और इसके अंदर तकरार भी नहीं होने का है, शर ऐसा नहीं करेंगे, बारीक पढ़ेंगे नरमी के साथ। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खा को पुर पढ़ेंगे, खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इस तरह से इसकी सूरत की मशक कर लेना आप, ठीक है। और बाकी इसके अंदर जो कमी बेशी है, जब मखारिज आपको समझ में आ जाएंगे तो उसके बाद इस तमाम कमी बेशी दूर हो जाएगी। तो ठीक है, क्लास यहीं पर हम आज की मौक़ूफ़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।